حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو روزانہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، اے خدا مجھے بغیر محنت کے حلال رزق عطا فرما کیونکہ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں۔ وہ آدمی سمجھتا تھا کہ اگر وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا تو ایک دن ضرور خدا ایسے رزق عطا کرے گا جو کسی محنت و مشقت کے بغیر ہو۔ وہ دن رات خدا سے دعا میں مصروف رہتا اور لوگوں کے طعنے سنتا۔ شہر کے لوگ اس کی دعا پر ہنستے اور کہتے رزق تو محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے گا اور اسے بغیر کچھ کیے کھانے کو مل جائے گا؟ لیکن وہ آدمی اپنی دعا پر یقین رکھتا تھا۔ وہ دل سے دعا کرتا اور کہتا کہ جب تک خدا میری دعا نہیں سنتا میں ایسے مانگنا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ شخص اپنی دعا میں لگا رہا اور شہر کا لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے اور اس پر طنز کرتے رہے، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو خدا کے نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی روزی کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی تھی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے ذرہ بناتے اور اسی محنت سے آپ کو روزی ملتی تھی۔ اگرچہ ایک نبی اور ایک بادشاہ تھے، لیکن آپ نے کبھی رزق کے لیے دعا کے بجائے محنت کو نہیں چھوڑا۔ آپ کی مثال ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ خواہ ہم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ آدمی جو دن رات دعا کرتا تھا، اس نے کبھی یہ بات نہیں سمجھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ خدا ایک دن اسے بغیر محنت کے رزق دے گا، اسی لیے بس دعا کرنا ہی کافی ہے۔ وہ روزانہ خدا سے گڑ گڑا کے مانگتا کہ اے خدا جب تو نے مجھے کاہل، بیمار اور نکارہ پیدا کیا ہے تو مجھے بغیر محنت کے رزق دے۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی دعا میں ایسی تاثیر ہے کہ خدا اسے ضرور سنے گا۔ ایک دن جب وہ شخص اپنی دعا میں مشغول تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ صبح سویرے جب وہ اپنی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اچانک ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ وہ آدمی اس گائے کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ گائے ضرور خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور یہ وہی رزق ہے جس کے لیے وہ سالوں سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب میری دعا قبول ہو گئی ہے اور مجھے بغیر محنت کے رزق مل گیا ہے۔ اس نے گائے کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پیر باندھے اور بغیر کسی تاخیر کے اسے ذبح کر دیا۔ پھر وہ گائے کو قصاب کے پاس لے گیا تاکہ اس کی کال اتاری جا سکے۔ قصاب کے پاس جاتے ہی اس نے اپنی خوشی میں گائے کو قصاب کے حوالے کر دیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے رزق بغیر محنت کے مل گئی ہے، جیسا کہ میں خدا سے مانگ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گائے کا اصل مالک بھی اس گائے کو تلاش کر رہا تھا۔ گائے کا مالک جب وہاں پہنچا تو وہ شخص گائے کو قصاب کے حوالے کر چکا تھا۔ مالک نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، یہ میری گائے ہے اور یہ گائے میرے گھر سے بھاگ کے آئی تھی اور تم نے اسے کیوں ذبح کر دیا؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ گائے میری دعا کا نتیجہ ہے۔ میں نے خدا سے بغیر محنت کے رزق مانگا تھا اور یہ گائے خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اسی لیے میں نے اسے ذبح کر دیا۔ گائے کا مالک غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس آدمی کو پکڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لے گیا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ یا نبی، اس شخص نے میری گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ گائے اس کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن گائے میری ملکیت تھی اور یہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اس شخص کی گائے کو ذبح کیا ہے؟ وہ آدمی بولا، یا نبی، میں نے 7 سال تک دن رات یہ دعا مانگی تھی کہ خدا مجھے بغیر محنت کے رزق دے۔ آج صبح سویرے یہ گائے میرے گھر میں گھس آئی تو میں سمجھا کہ یہ میری دعا کا نتیجہ ہے، اسی لیے میں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شریعت کے مطابق گائے اس کے مالک کی ہے۔ اگر تم نے گائے کو ذبح کیا ہے تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا اور بولا،
لیکن یا نبی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خدا سے صرف دعائیں مانگ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ گائے میری دعا کا جواب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات شریعت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص بغیر محنت کے دوسروں کا مال لے۔ دعا مانگنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تمہیں قرض لے کر اس شخص کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس شخص نے بڑے عاجزی سے کہا، یا نبی، کیا آپ ایک بار اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ میری حالت کو بہتر کر دے؟ میں تو صرف دعا کے ذریعے اپنی حالت کو بہتر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن تمہیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کی مدد اس وقت ملتی ہے جب ہم خود بھی محنت کریں اور اس کے حکم کے مطابق چلیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے اس معاملے کی حقیقت جاننے کی دعا کی اور اللہ کی طرف سے ہدایت آئی کہ شہر کے لوگوں کو جمع کریں اور انہیں اس گائے اور اس شخص کی حقیقت بتائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو ایک خاص مقام پر جمع کیا اور وہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک درخت کی جڑوں کے نیچے کھدائی کرنے کا حکم دیا۔ جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک شخص کی لاش ملی جس کے سر میں چھرا گھونپا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اس چھری پر اس شخص کا نام کندہ تھا اور یہ وہی چھری تھی جس سے اس نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ وہ شخص دراصل ایک غلام تھا اور اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس کے مال پہ قبضہ کیا تھا۔ گائے کے مالک اصل میں مقتول کا بیٹا تھا اور جو ابھی گائے کے مالک کی داغیداری کر رہا تھا وہ شخص ایک قاتل تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو قصاص میں قتل کیا جائے اور گائے کا اصل مالک اپنے حق کا حقدار قرار دیا، اس واقعے کے بعد شہر کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور اللہ پر ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اس حکایات سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف دعا پر اکتفا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں محنت اور جدوجہد کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ خدا کی طرف سے ملنے والے رزق کا اصل راستہ محنت ہے، اور جو لوگ بغیر محنت کے رزق کی خواہش رکھتے ہیں وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ قصہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا انصاف ہر چیز سے بالا تر ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے عمل کو درست رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔